کیا یہ درست ہے کہ آپ رکشہ چلایا کرتے تھے آزاد کشمیر کوٹلی میں؟ جی رکشہ بھی چلایا میں نے، سوزوکی بھی چلائی ہے، ٹیکسی بھی کی ہے۔ تو یہی صوفی مبین اگر پاکستان میں ہی رہتے، غریب بھی ہوتے اور رکشہ چلا رہے ہوتے؟ مشکل تھی کہ الیکشن لڑ سکتا، الیکشن کے لیے بہت مشکل تھا اور رکشہ چلاتا رہتا۔ غربت دیکھی؟ بہت دیکھی۔ غربت کی تعریف آپ سے کوئی پوچھے؟ غربت ایسی چیز ہے کہ جب آپ کا غربت کی چھوٹی مثال، جب میں نے ایجوکیشن میں بہت اچھا تھا، لیکن جب میں نے ایجوکیشن چھوڑی، میں اپنی کتابیں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے ایجوکیشن چھوڑی۔ اس وقت پڑھ ہی نہیں سکا، صرف پیسے کی وجہ سے، میرے پاس کتابیں نہیں تھی۔ آپ پڑھنا چاہتے تھے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے کتابیں لینے کے لیے؟ جی سب سے پہلی جو میں نے جاب کی ہے 12 سال کی عمر میں نے مزدوری کی ہے، بلڈروں کے ساتھ گیا ہوں۔ 22 دن لگائے کتابیں خریدنے کے لیے، داخلے کا ٹائم ختم ہو گیا تو ایجوکیشن رہ گئی، پھر بس کام پہ لگ گیا۔ اور پھر اللہ نے کہتے ہیں ایسے دیا کہ جب رب کی ذات دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتی ہے۔ جی اس پہ یقین تھا، مالک کی پہ یقین تھا، اس پہ لگے رہے، اور انسانی خدمت کی، والدین کی دعا تھی، اور بہت سے ساتھیوں کا بھی ساتھ تھا، تو الحمدللہ یہاں تک پہنچے۔ آپ مڈل پاس ہیں یا میٹرک فیل ہیں؟ میں نے مڈل پاس ہوں، 9ویں سے چھوڑا تھا مجبوری کی وجہ سے۔ غربت دیکھی؟ غربت بہت دیکھی ہے۔ میں یہ کیسے مان جاؤں کہ کشمیر اور پاکستانی نژاد مڈل پاس اور میٹرک سے فیل ہیں، اور یہاں پہ جس گریٹ بریٹن نے 200 سال ہمارے اوپر حکمرانی کی، آپ ان کے دیش میں، ان کے ایک ٹاؤن کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں بطور کونسلر؟ جی یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ میرٹ ہے، اس کو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں میرٹ ہے، انصاف ہے۔ اگر آپ کی قابلیت ہے تو وہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، آپ غریب ہیں، یا کوئی بھی ہے، اگر آپ میں قابلیت ہے آپ آگے آ سکتے ہیں کسی بھی پوسٹ پہ، آپ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں اس کنٹری کے۔ یہی جمہوریت ہے، یہی جمہوریت ہے، یہی دین بھی کہتا ہے۔ جمہوریت کا حسن ہے، اور یہی دین بھی کہتا ہے۔ تو جب ٹوری پارٹی نے آپ کو کہا الیکشن لڑو، وہاں کے لوکل ممبر آف پارلیمنٹ نے کہا، تو آپ نے انکار کیوں کیا پہلے؟ میں پولیٹیشین ہوں نہیں، کمیونٹی ورکر ہوں، چیریٹی ورکر ہوں۔ تو جب الیکشن لڑے تو 200 ووٹوں سے 16 سال لگاتار جیتنے والے کو، لیبر پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو آپ نے ہرا دیا۔ جی 4 دفعہ وہ الیکشن جیتے، اور وہ میئر بھی رہے ہمارے ٹاؤن کے۔ سابق میئر کو ہرایا؟ سابق میئر کو ہرایا، اور پہلی دفعہ ہم الیکشن لڑے، میرے اور میرے ساتھ ایک اور میرے دوست ہیں، 2 کونسلر ہیں ہم ایک ہی وارڈ کی۔ سیاست سے دلچسپی تھی پہلے؟ پاکستان میں تھی، عمران خان سے تھوڑا تعلق تھا تو دیکھتا تھا، پر ارادہ نہیں تھا سیاست کرنے کا۔ جب سیاست کی تو عمران خان آج بھی آپ کا رول ماڈل ہے، جس وجہ سے آپ کونسلر بھی بن گئے۔ جی بالکل ہے، میں بہت فالو کرتا ہوں ان کو، پہلے سے ہی کرتا ہوں، کافی تقریباً 15 سال 20 سال سے۔ عمران خان کو پسند کرتے ہیں؟ بہت پسند کرتا ہوں۔ ان کے لیے بطور کونسلر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جیل میں گل اور سڑ رہے ہیں۔ پاکستان اور یہاں کی پولیٹکس میں کافی ڈیفرنس ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا ہی کر سکتے ہیں، آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور جو پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے بھی یہی ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے اچھے طریقے سے عمران خان کے آنے سے جو 3.5 سال جو حکومت ہوئی ہے، اس میں یہاں پہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی عزت میں بہت اضافہ ہوا ہے، بہت اضافہ ہوا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ میں رکشہ چلاتا ہوں اور برطانیہ جاؤں گا اور گریٹ برٹن کے اندر کونسلر بن جاؤں گا؟ کبھی نہیں، خواب میں بھی نہیں آیا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینے تھے تو اچانک ہی سب کچھ ہو گیا، محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھل دیا۔ کس کی دعائیں؟ والدین کی۔ ایک کونسلر کو کون سے پورٹ فولیو دیے گئے؟ کوئی اختیار ہے آپ کے پاس؟ با اختیار ہیں؟ کسی کمیٹی کا، کیبنٹ کا حصہ ہیں؟ جی ہوں میں، کلیولینڈ فائر اتھارٹی ہے، 4 ٹاؤن ہیں اس کے اندر، اس کا میں وائس چیئرمین ہوں۔ آپ یہی سلوار قمیض پہن کے کونسلر بطور کمیٹی کی میٹنگ میں بھی چلے جاتے ہیں؟ کبھی کبھی جب جو فرائیڈے کو جب ہوتی ہے کوئی میٹنگ آ جائے تو ایسے ہی جاتا ہوں۔ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ کشمیری برادری سے ہوں، بٹ برادری سے۔ سادہ لفظوں میں آپ بٹ ہیں؟ بٹ یہاں کسی نے آپ کو بٹ ہونے، جٹ ہونے، راجپوت ہونے، قریشی ہونے کی وجہ سے ووٹ دیے ہوں؟ نہیں جی بالکل ایسا نہیں ہے، مجھے حالانکہ جہاں پہ میں رہتا ہوں میری ساری فیملی تو لوٹن میں رہتی ہے، جو ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں جب وہ مجھے ملے تو میں نے انہیں کہا بھی I don't know anything about politics،
تو انہوں نے مجھے کہا، اسمائل کیا، انہوں نے کہا یو ول میک اے گڈ پولیٹیشین. تو جب بیلٹ پیپر بنے، ووٹ مانگنے گئے، داڑھی رکھی ہے، سلوار قمیض پہنی، تو ان کو بھی پتہ تھا آپ صوفی مبین ہیں انگریزوں کو؟ جی بالکل، میرا جو الیکشن کمیشن میں جو نام رجسٹر ہے اس میں بھی جو میرا نام ہے صوفی مبین ہے. ایک داڑھی والے مسلمان کو، صوفی کو انگریزوں نے ووٹ کیوں دیے؟ میری قابلیت پہ. آپ کے اندر کیا قابلیت ہے؟ میں نے کمیونٹی ورک کیا ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے. صوفی صاحب، آپ چرچ میں جاتے ہیں، چرچ والے مسجد میں آتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، ہماری مسجد میں وزٹ ہوتا ہے، سکولز وزٹ ہوتے ہیں، جو پولیس ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہم بھی جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں لوگ ایز اے کونسلر انوائٹ کرتے ہیں ہمیں. اگر آپ دونوں آپس میں انگریز اور مسلمان ملتے ہیں تو اس مینز کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں. جی بالکل پیتے ہیں. ہمارے تو گھر میں ہے، میری تو شادی بھی جو ہے انگریزوں سے ہوئی ہے. آپ نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی؟ جی بالکل، انگریز خاتون سے شادی کی. آپ کی اہلیہ بننے سے پہلے وہ غیر مسلم تھی؟ جی بالکل. آپ نے صوفی اور مسلمان ہوتے ہوئے ان سے شادی کر کے انہیں دین اسلام میں لایا؟ جس دن ہمارا نکاح تھا اس دن انہوں نے اسلام قبول کیا، کنورٹ ہوئی. آپ کی اہلیہ ہماری بھابھی جب انگریز تھی تو ان کا نام کیا تھا؟ زوئی. اب نام کیا ہے؟ اب ان کا نام زویا مبین ہے. یعنی کہ زوئی سے زویا مبین. زویا مبین ان کا نام ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ انگریزوں نے 200 سال ہمارے اوپر حکومت کی. جی. اور آپ آج ان کے دیش میں وہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں. یہ کر رہے ہیں. ان کو اس چیز سے یہ نہیں ہے، ہم یہاں کے سٹیزن ہیں، برٹش سٹیزن ہیں. آپ یہاں کے، یہ ملک ہمارا بھی اتنا ہے جتنا ان کا ہے، تو وہ اس کو برابری کی. ایک بٹ کشمیری، اصل کشمیری، اور اوپر سے انگریز خاتون، ان میں سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیسی ہے؟ وہ جو ان کا کلر ہے، وہ جو ان کے جو نین نقش ہیں وہ تو میرے جیسے، بال ان کے جو، اور آنکھیں جو ان کی ماں جیسی ہیں. آدھے انگریز آدھے ایشین. ایشین. جی. خوبصورت ہے ماشاء اللہ، الحمدللہ. بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہے. بہت اچھی، الحمدللہ. کیا خواہش باقی ہے؟ بس جی شکر الحمدللہ، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے بہت دیا. 12 سال کی عمر میں، تپتی دھوپ میں، 45 کے ٹمپریچر میں، وہ جو دیہڑی لگاتے تھے کتابیں خریدنے کے لیے، وہ وقت یاد آتا ہے کبھی تنہائی میں؟ کبھی نہیں بھولا. ہر رات اور ہر وقت یاد کرتا ہوں. ہر روز اپنا جو پرانا وقت ہے وہ یاد ہے، اسی وجہ سے میں رستے سے بھٹکا نہیں ہوں، سیدھے رستے پہ ہوں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جو وقت ہے، مشکل وقت سے پھر آسان وقت میں لے کے آیا. جب بھی سوچتا ہوں تو ایک ہی آواز نکلتی ہے اللہ سے، شکر الحمدللہ. تو یہ میرے جو وہ اپنی آواز ہوتی ہے دل کی. وہ رکشہ چلانا یاد آتا ہے؟ بہت یاد آتا ہے. جس نوجوان کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں تھی، بڑی کوشش کی، نہ لے سکے، وہ صوفی مبین آج کسی غریب کے ایک بچے کو پڑھائے گا؟ جی بالکل، الحمدللہ. بہت کام کیے ہیں، پاکستان میں بھی، پیچھے کوٹلی میں بھی کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں. وہ ہمارے مذہب میں یہی ہے کہ اپنے پاس رکھو تو زیادہ اچھا ہے. بہت لوگوں کی ہیلپ کی ہے، وہ بندے بھی جانتے ہیں. تو اللہ کرے اور کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.